معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی رحیم ہیں، محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اور جہاں وہ خود احسان کرتے ہیں، اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، مودت اور محبت رکھتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں جو بندے اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا رشتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کیا ہے، اس مخلوق سے اپنا رشتہ اللہ نے مضبوط رکھا ہے۔ اس مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اس مخلوق پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اس مخلوق کی ضروریات کو اللہ پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان بندوں سے بڑا پیار ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس اور حضرت عبداللہ دونوں صحابہ کرام کی طرف سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی۔ یہ بیہقی کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ایک گھر کا بڑا ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اس کے بیوی، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے پوترے، اس کے نواسے ہوتے ہیں، وہ اس کے عیال ہوتے ہیں، اس کا کنبہ ہوتے ہیں، اس کے خاندان سے ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مخلوق اللہ کے کنبے کی طرح ہے۔ اور فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ لوگوں کو آرام پہنچانا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، لوگوں کو سہولت پہنچانا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا، لوگوں کو کچھ تحفہ دینا، ان کو کوئی ان کے نفع کا باعث بننا، نفع رساں بن جانا، یہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اپنی لوگوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا، اکرام کا، رحم دلی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی جو عرش کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہ پروردگار تمہارے اوپر رحم کرے گا جب تم زمین پر چلنے والے، بسنے والے انسانوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ترمذی کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تکونوا اما، تم لوگوں کی دیکھا دیکھی کام مت کرو، لوگ جیسے کر رہے ہیں ویسے کام مت کرو، لوگ جس رفتار پر جا رہے ہیں، لوگ جس نشانے کی طرف جا رہے ہیں، لوگ جس رخ کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں نے جس کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اس کی طرف لوگ مت جاؤ تم۔ لا تکونوا اما، لوگوں کی دیکھا دیکھی مت کرو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارو۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی ایسا عمل مت کرو کہ ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا،
کہ لوگ اگر ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ نرمی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ نرمی کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ سچائی رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ سچا رویہ اختیار کریں گے، لوگ اگر ہمارے سے اچھا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ ایثار کا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ احسان کریں گے، اور وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اور لوگ ہمارے پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، لوگ ہم کو ستائیں گے تو ہم بھی ستائیں گے، لوگ ہم کو تکلیف دیں گے تو ہم بھی ان کو تکلیف دیں گے۔ یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل مت کرو، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن تم اپنے دلوں کو اس بات پر پکا کر لو، اپنے دلوں کو اس بات پر مضبوط کر لو، یہ ارادہ کر لو، یہ عزم کر لو، یہ ٹھان لو کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ لوگ اگر تمہارے پاس احسان کریں، تمہارے اوپر احسان کرے تو تم ان کے ساتھ، تم اس وقت بھی تم ان کے اوپر احسان کرو گے، وَإِنْ أَسَاءُوا، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کریں گے تو فَلَا تَظْلِمُوا، تم ان کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ بھلائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کیجیے، برائی کا دفعیہ ڈیفنس جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بھلائی کے ذریعے سے۔ کوئی برا برتاؤ کر رہا ہے تم بھلا برتاؤ کرو، لوگ کانٹے ڈال رہے ہیں آپ کے پیروں پر، آقا آپ ان کے لیے دعاؤں کے پھول برسائیے، آپ ان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو پیغمبر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی ہے وہ گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اخلاق، ایثار، احسان، نرمی، دردمندی، غمخواری، محبت، الفت، خوش دلی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ایک دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کے دل کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو گے، اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو گے، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے، تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے مکے کے لوگوں کے ساتھ احسان، ان کے ظلم کے مقابلے میں احسان کیا، ان کی ایذا رسانی کے جواب میں نفع رسانی کا پیغام دیا، ان کی تکلیف کے جواب میں دعائیں دی پیارے پیغمبر نے، وہ کانٹے بچھاتے تھے، پیارے پیغمبر ان کے حق میں دعائیں دیتے تھے، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ جو قوم سرکار کو اپنا نہیں مان رہی ہے، نبی اس کو اپنی قوم تسلیم کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول اس قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو قوم آپ کو ستا رہی ہے، اوباشوں کو آپ کے پیچھے کر رہی ہے، طائف کے سفر میں آپ کو برا بھلا کہا گیا ہے، آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا ہے، آپ کا جس میں اتھر لہو لہان ہوا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہے، نبوت کا، رسالت کا، توحید کا، حق کا علم نہیں ہے، تمیز نہیں ہے ان کو، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے۔ جس نبی کا ظرف اتنا اونچا ہو کہ جس نبی کی قوم نے نبی کو اپنا نہیں مانا، اپنا تسلیم نہیں کیا، مگر نبی نے اس قوم کو اپنی قوم تسلیم کیا، یہ ہے داعی کا پیغام، یہ ہے اس شخص کی ذمہ داری جس کے کاندھے پر اللہ نے قوم کی امانت رکھی ہے، یہ احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو خوب جما لو اس بات پر کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ لوگ اگر احسان کرو گے تو تم بھی ان کے پر احسان کرو، لیکن وَإِن ظَلَمُوا، اگر لوگ بدقسمتی سے ظلم کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ظلم کریں، ظلمنا ہم ظلم کریں گے، نہیں، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان پر ظلم نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیہقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک پیغام دیا ہے، دوسروں کو خوشی دینے کا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر جو بشارت دی ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضا لأحد من امتی، جو کوئی میری امت میں سے کسی امت کے کسی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، میری امت کے کسی فرد کی کسی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، حاجتاً، اس کی کسی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، من قضا
لأحد من امتی حاجتن، جو کوئی شخص میری امت کی کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یرید ان یسرہ بہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اس بھائی کو جس کی اس نے مدد کی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ اس کو خوش کر دے، اس کے دل کو خوش کر دے، صرف اس کی خوشی کے خاطر وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد سرنی، اس نے مجھ کو خوش کیا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن سرنی، اور جو کوئی مجھ کو خوش کرتا ہے، جو شخص مجھ کو خوش کرتا ہے، فقد سر اللہ، اس نے اللہ کو خوش کیا ہے۔ اور اللہ کو خوش کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ومن سر اللہ، اور جو کوئی اللہ کو خوش کرتا ہے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بیہقی میں موجود ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ کتنے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے آتا ہے، واقعی وہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ کوئی دھوکے باز نہیں ہوتا، ہم کو حقیقت میں پوری تحقیق کے بعد یہ معلوم ہے کہ یہ واقعی ایک ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، مفلوق الحال ہے، مصیبت زدہ ہے، اپنی بیماری کے علاج کے لیے ہمارے پاس آیا ہے، کسی مصیبت کو لے کر ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس وقت میں اگر ہم اس کی ضرورت کو، اس کو خوش کرنے کے لیے پہلے اللہ کے اس بندے کو خوش کرنے کے لیے اس کی کسی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو پیارے آقا فرماتے ہیں اس نے میری امت کے فرد کو خوش کیا، گویا اس نے مجھ کو خوش کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ امت کے کسی فرد کو کوئی فرد خوشی پہنچاتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، اس کی ضرورت کو تکمیل کر کے۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت کے اس فرد سے اتنی محبت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اس نے اس امت کے اس فرد کو نہیں، اس نے مجھ کو خوش کیا ہے۔ اور جو اللہ کے نبی کو خوش کرتا ہے لا محالہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو اللہ کو خوش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کے بدلے میں تھوڑی خاموش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو غیرت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ وہ دنیا کا ایک بادشاہ خوش ہوتا ہے تو کتنے تحفے دیتا ہے، ہیرے جواہرات سونے کے ڈھیر دے دیتا ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ جب وہ خوش ہو جائے گا تو جنت کی وہ نعمتیں عطا کرے گا جن نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی کان نے سنا نہیں ہوگا کہ وہ نعمتیں کیسی ہوتی ہیں، اور کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا، دل میں کبھی یہ بات آئی نہیں ہوگی کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کا تصور نہیں آیا ہوگا، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ وقت ہے، وقت کا تقاضا ہے، یہ فارمولہ ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کہ امت کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی ضرورت لے کر وہ کبھی ہمارے پاس آئیں، ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ یہ ہے احسان، اور احسان کا یہ بدلہ۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، ایک وہ شخص جو کسی بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ایک شخص جو کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کسی بیوہ کا انتقال ہو گیا، اس کے شوہر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کے بارے میں اس بیوہ کو پتہ نہیں ہے، نیک نیتی کے ساتھ اس کے پاس اس کام کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی بوڑھی کوئی خاتون ہے، بیوہ ہے، اور پھر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے پانی کا نظم کرتا ہے، اور اس کے گھر میں سلنڈر نہیں ہے اس کو سلنڈر دے دیا، یا اس کے گھر میں کوئی ترکاری کا مسئلہ تھا اس کو پورا کر دیا، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص کسی بیوہ یا مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی نگاہ میں اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں سینہ سپر ہو کر تلوار لے کر ہتھیار لے کر جہاد میں اترتا ہے، میدان جہاد میں سینہ سپر ہو کر جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ جتنا اللہ کو محبوب ہے اتنا ہی وہ شخص بھی محبوب ہے جو کسی بیوہ کی ضرورت کو تکمیل کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں وَأُحِبُّهُ قال وَأَحْسِبُهُ قال، مجھے اس بات کا گمان ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہو کہ کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، کہ وہ بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنے والا، مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا جو کبھی تھکتا نہ ہو، یا دن بھر روزہ رکھنے والا جو کبھی روزہ رکھنے سے نہیں تھکتا، اس کو جتنا ثواب دیا جاتا ہے اس شخص کو بھی ثواب دیا جاتا ہے جو کسی بیوہ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ ایک اور روایت سنیے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بھی لوگوں پر احسان کر سکتے ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ احسان کرنے کے لیے بہت بڑے مالدار ہوں، لکھ پتی ہوں، ہزار پتی ہوں، یا کروڑ پتی ہوں، یا ارب پتی ہوں. نہیں، ضرورت نہیں ہے. احسان آدمی ایک گلاس پیالہ پانی کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے. احسان آدمی ایک وقت کے سالن کے شوربے سے بھی کر سکتا ہے. احسان آدمی ایک ٹکڑا گوشت کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے. احسان آدمی ایک دو چار پھل پڑوسی کو دے کر بھی کر سکتا ہے. احسان آدمی ایک مرتبہ ایک بھوکے کو کھانا کھلا کر بھی کر سکتا ہے. احسان کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحقرن احدکم شیئا من المعروف، تم میں سے کوئی کسی بھی نیک کام بھلے کام کے کرنے کو حقیر نہ سمجھے. یعنی کسی کو بھی کوئی چیز دینا ہو، کسی کو بھی کچھ احسان کرنا ہو، کچھ صدقہ کرنا ہو، کسی کو دینا ہو، چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو دے رہے ہو، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھیں. فإن لم یجد، اگر وہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا تو فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے یا اپنے سگے بھائی سے یا اپنے رشتہ داروں سے، جس سے بھی ہو، وہ خوش دلی سے ملاقات کرے. دے نہیں پا رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے کہ اس سے خوش دلی سے بات کرے، محبت سے بات کرے، انس سے بات کرے، شفقت سے بات کرے، مہربانی سے بات کرے، رحم دلی سے بات کرے، مودت سے بات کرے، ایک غم کے ساتھ، ایک دکھ کے ساتھ اس کا جو دکھڑا ہے وہ سن کر اس کو تسلی کے دو چار کلمات کہہ دے. یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی معروف میں آتا ہے، یہ بھی بھلائی کا کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مِرَقَتَهُ وَأَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اگر گوشت خریدو یا کوئی سالن پکا لو تو یاد رکھو کہ اس میں ایک چمچہ سالن بڑھا دو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے پڑوسی کو ایک چمچہ سالن دے دو. چمچے کا مطلب جو ہے ٹی اسپون نہیں ہے، چائے کا چمچہ نہیں ہے. سالن کا جو چمچہ، ایک چمچہ سے مراد ایک ہی چمچہ نہیں ہے، 1.5-2 چمچے دے دیے، 4-5 چمچے دے دیے اور اس کو سالن پہنچا دیا. اس کے ذریعے سے بھی احسان ہو سکتا ہے. کسی بھی احسان کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ احسان ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، تم لوگ جو ہے یہاں مخاطب سے کہا جائے تم لوگ کسی بھی بھلے کام کو حقیر مت سمجھو. وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور بھلے کاموں میں سے، بھلائی کے کاموں میں سے یہ بھی کام ہے کہ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، تو کہ تم اپنے بھائی سے خوش دلی سے ملاقات کرو. وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، تمہارا اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا یہ بھی بھلائی کا کام ہے. جیسے نل آ رہا ہے اور پڑوس میں ایک آدمی ہے، وہ خود سے پانی بھر نہیں پا رہا ہے، ہم نے جو ہے اپنے برتن میں سے کچھ ایک گھڑا پانی ان کو دے دیا. ہم ان کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے پانی منگوایا، ہمارے پاس 2 گھڑے پانی ہے، اس میں سے ایک گھڑا ہم نے ان کو پانی دے دیا. یہ بھی اپنے گھڑے سے کے پانی سے اپنے پڑوسی کے گھڑے میں پانی ڈال دینا یہ بھی معروف کام ہے. اگرچہ کہ اس میں 100 روپے خرچ نہیں ہوئے، 50 روپے خرچ نہیں ہوئے، لیکن یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہ ہے وہ کام جن کاموں کے کرنے کا میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اور قارون کو بھی کہا گیا تھا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا تو لوگوں پر احسان کر. مگر قارون نے احسان نہیں کیا. قارون نے کیا کیا؟ قارون نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، یہ تو میری محنت سے مجھ کو ملا ہے، میرے ہنر سے مجھ کو ملا ہے، میری محنت سے مجھ کو ملا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس مال کو قارون کے ساتھ دفن کر دیا، دھسا دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا لوگوں کے ساتھ، احسان کیا، سب کے ساتھ آپ نے احسان کیا. سائل آیا اس کو بھی دیا، محتاج آیا اس کو بھی دیا، قرض خواہ آیا اس کو بھی دیا. سب کی ضرورتوں کو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد
صادق الأقوال والكلم محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک تو ہوتا ہے فرض جو زکوٰۃ ہے، یعنی صاحب نصاب جو ہوتے ہیں، جن کے پاس سونا چاندی پیسہ مال تجارت جو بھی ہوتا ہے وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات ہو، چاہے وہ عطیہ ہو، چندہ ہو، جو بھی نام دیں آپ، اس وقت میں چند امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس خرچ کرنے کے بعد نہ ہی کوئی احسان جتانے کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی آزار اور تکلیف پہنچانے والی، دل کو ٹھیس پہنچانے والی کوئی اور بات کرتے ہیں، بلکہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے اخلاق کے دائرے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی ڈر ہے ان کے اوپر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے کل قیامت کے دن۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اگر کوئی ضرورت مند ہم سے مانگے اور ہم نے اس کو دیا، لیکن دیتے ہوئے تکلیف دینے والی اس کو بات کہی یا احسان جتایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا یہ احسان جتا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر یہی ہے کہ تم کوئی اچھی بات کہہ دو، درگزر کر دو، یہی اچھا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب اپنا مال خرچ کریں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے احسان جتانے والی بات نہیں ہونا چاہیے، تکلیف دے کوئی جملہ، جس کو چندہ دیا، جس کو مال دیا، جس پر خرچ کیا، اس کے سامنے ایسا کوئی جملہ آنا نہیں چاہیے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، ورنہ یہ صدقہ باطل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو بیکار مت کرو، ضائع مت کر لو، بالمن والاذی، احسان جتا کر، تکلیف دینے والی بات کہہ کر۔ یہ ایسے ہی جیسے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ایسے ہی جیسے کہ وہ شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص اللہ پر نہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کریں تو دو باتوں کا لحاظ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے بعد ہماری زبان سے کوئی احسان جتانے والا جملہ نکل جائے یا تکلیف دینے والی کوئی بات نکلے۔ ایسی بات کبھی نہیں ہونا چاہیے، نہ تانا دینا، نہ تشنیع کی کوئی بات ہونا، نہ احسان جتانے کا کوئی معاملہ ہونا، ایسا کوئی جملہ ہماری زبانوں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد तुम लोग का फिरका मुझे समझ नहीं आता। तुम लोग की तो मतलब बहुत यार, तुम लोग यार बिदअत करते हो यार। हद हो गई। तुम लोगों का फिरका बहुत ठीक है, हमारे फिरके मैं तो तुम लोगों की मस्जिद में कभी मर के भी ना आना जाऊंगा। भी हमारा नहीं, फिरका आना भी ठीक है। नहीं, आना भी नहीं। आना भी नहीं है लाइक भाई नहीं, मुझे। हमारी मस्जिद तो मुझे आना भी नहीं है। तुझे बुला तो अंदर आए भाई, मुझे आना भी नहीं है। जिंदा जाओगे नहीं बेटा वहाँ से आप। क्यों? अच्छा मतलब तुम लोग खुद बता रहे हो तुम लोगों का फिरका क्या है। तुम लोग हाँ। लोगों की आवाज आके जान ले लेते हो। हाँ लेने आप जैसों की तो जान लेने के लिए बैठे हैं हम। आप लोगों ने ये फिरकों में- ईमान है तुम लोगों का भाई, ये ईमान है। तुम्हारा ये क्या मान ईमान है? तुम्हारे इलाके के मुश्ताक भाई क्या किया उन्होंने? वो हट्टे कट्टे उनकी बातें बताओ ना तो शर्म क्या से क्या घुट के मरते बता हैं। तुम बता। बातें करता है हाँ हाँ बता बता क्या क्या किया उन्होंने। अबे अबे भाई मासिया इतने छेड़ दीनी आदमी है वो। दीनी आदमी मस्जिद से बाहर निकल के तो मासिया छेड़ रहा होता है वो शख्स। अच्छा अब आप माजिया छेड़ने पे आप उसको आप कर रहे हो, ताने तो? मार रहे हो। हाँ, मैं आपका बताऊं जो आपके जो आतिफ भाई है, आतिफ मियाँ जो है वो क्या करते हैं आपको पता है? अल्लाह माफ करे कैमरे के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। अबे आते भाई बहुत अच्छा आदमी है अच्छा भाई। आदमी है। तुम मासियों की बातें कर रहे हो, वो तो लड़कों को नहीं छोड़ता। कली की बातें मेरे साथ मेरे अब्बू और चाचू साथ जा रहे थे, सामने से आ गया आतिफ भाई। मुझे उनकी नेचर पता है, मैं पहले से जाकर रहता था। आतिफ भाई नहीं 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 आते ही करे जानू कैसे हो तुम, मुझसे मिलने नहीं आए। तो क्या हो गया यार? क्या हो गया? क्या मतलब यार? कम से कम आदमी अपनी दाढ़ी और कम से कम उम्र का ही लिहाज करता है यार। तो है लेकिन भाई तू सिर्फ फिरकों की बातें करना ना फजूल है। हाँ तो नहीं कर भाई, हाँ, तुझसे तो किसने तू कहा? आप अपने लोगों को नहीं देख रहा, तू हमारे लोगों को उंगलियां उठा रहा तू। तो देख फैन भाई आ गया प्रधान। हाँ, नमाज पढ़ कर आ रहा है, कैसे रहा? अबे भाई 25 से 30 रकातें पढ़ते हैं। हाँ तेरा भी पड़ी है सर। मैं फैजान भाई आइएगा, फैजान भाई आइए आइए जरा एक मसला समझाइए हमें प्रधान भाई। इनसे पूछते नहीं। चल तू साइड पे बीच में बैठे अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठे। क्या हाल है फैजान भाई? बैठा। एक मसला डिस्कस करना है आपसे जरा। क्या नमाज पढ़ कर आ रहे हैं? हाँ, इसका पूछ, फिरका पूछिए। ज्यादा अच्छा है या मेरा फिरका? पता है आपको दोनों के फिरकों के बारे में? इसका फिरका अच्छा है या मेरा फिरका? मैं तुम दोनों से एक सवाल करूं? जी जी जरूर जरूर। नमाज पढ़ी तुम दोनों ने? देखो एक बार फिर चला गया रमजान, फिर हो जाएंगी मस्जिदें वीरान, कोने पे रख दिया जाएगा कुरान, इंसान बन जाएगा हैवान, क्योंकि तारी होगा उस पे शैतान। ना नमाज ना इस्लाम और ना ही अदा होगा इस्लाम का कोई अरकान,
پھر کون کہے گا تجھے مسلمان، اور کیا ہوگا آخرت میں تیرا انجام۔ دیکھو ایک بار پھر چلا گیا رمضان، پھر ہو جائیں گی مسجدیں ویران۔